نادیہ خٹک صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے جو عدالتی حکام ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت 58,479 جو کیسز ہیں وہ زیر التوا ہیں، اور سپیڈی ٹرائل کو ممکن بنانے کے لیے ایک عام آدمی کو ریلیف ملے، اس وجہ سے اڈاک ججز یعنی کہ عارضی ججز کی تعیناتی ضروری تھی۔ اگر یہ واقعی ایک عام آدمی کو اس سے ریلیف ملے گا، جو کیسز ہیں جو سیاسی کیسز ہیں اس کے علاوہ عام آدمی کے کیس ہونے جائیں گے، اس کو فائدہ پہنچے گا، تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے تمام جہانوں کو بنایا، اور اس جہان میں ہمارے پاکستان جو کہ کہتے نا اس چیز پہ ہے کہ نو ون از ابو دا لا، اور آئین اور قانون کے تحت جو ایک نظریہ پاکستان وجود میں آیا، اس میں میں نے اس دفعہ دیکھا ہے کہ ان کئی سالوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل نئے سرے سے ہو رہی ہیں، یا سیاست کے جو یہ رخ اور یہ پہلو ہیں، یا عدالتی نظام کے یہ پہلو ہیں کہ راتوں کو عدالتیں ہونا، پھر ہفتہ اور ایون اتوار کو بھی اب کیسز آنا، یہ ایک طرح سے جب ہم اپنے سینئر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت ڈفرینٹ رہتے ہیں۔ اور جیسے ابھی بھی بات کریں کہ اگر ایڈ ججز کی بات آ رہی ہے تو دوسری طرف سب سے پہلے اس کی ضرورت زیادہ ہے یا اس پہ شکوک و شبہات، یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، وہ 200 سے زائد کیسز ہیں، ان کیسز کو کہاں پر کتنی تیزی میں لایا گیا، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، چاہے وہ ATC ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، ایون سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ جو کیسز تھے یا ہمارے جو ریزرو ریلیٹڈ کیسز تھے ریزرو سیٹس کے، ان میں کس قدر تیزی آئی اور کیا ہوا اور کیا اس وقت آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد ایون جب عدالتی فیصلے میں 13 رکنی ججز نے جب فیصلہ جو کہ اتنی اکثریت سے آیا، تو اس کے بعد اچانک سے ایک نئی پیش رفت ہوئی اور ججز کی بات آئی۔ تو عمران خان نے ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے، قانون کی بات کی، آئین کی پاسداری کی بات کی ہے۔ تو ججز کی وجہ سے جلدی اور فوری انصاف ملے گا نا، اس کے اوپر تحفظات کی وجہ نہیں، دیکھیں میں بتاتی ہوں، آپ کا کہتے ہیں نا ہیومن ریسورس میں بات ہوتی ہے، رائٹ مین ایٹ دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم، اور جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ، لیکن ان چیزوں میں آپس میں ترازو کا بھی توازن ہونا، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا ہمیشہ آپ دیکھیں تمام ججز کے پیچھے ایک ترازو لگا ہوتا ہے، تو وہ ہر طرح سے ہو۔ میرے خیال میں اب ہمیں بہت جیسے ابھی کئی چیزوں میں پاکستان تحریک انصاف میں دیکھتی رہی ہوں، ATC کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے بڑے بڑے کیسز سے لے کے چھوٹے چھوٹے کیسز کی بات کریں، یا ذاتی نوعیت کو سیاسی نوعیت کا کیس بنا دینے میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے تمام لوگوں کا جو صورتحال چلے، چاہے وہ کئی دفعہ آپ کو سپریم کورٹ میں یہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کہ ہمیں فیصلے ہمارے جو ہیں وہ ہمارے یعنی رکھے جائیں کیسز، اور ایک جگہ 3 دن میں صحیح۔ مجھے ویسے آپ فنگر ٹپس کے اوپر 2-3 پوائنٹس بتا دیتی ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہو کہ یہ ڈاک ججز کا معاملہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، نقصان دہ اگر آپ نے وہ ججز جو کہ ریٹائرڈ ہیں یا جس پہ اختلاف ہے، اور ایک اگر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس مشکلات میں ہوئے ہے، اس میں جو انصاف لائرز فورم ہے اس نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اور میرے خیال میں اس وقت جتنے بھی آپ ایون بچے سے پوچھے تو وہ ایڈاک ججز کی بات کر رہے، اس میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ جو بھی ججز آنے چاہیے، جیسے ہائی کورٹ میں بھی پچھلے دنوں میں تھا کہ ججز کی تعیناتی نہیں ہو رہی تھی اور پھر زور سے کروایا گیا تھا۔ ہو رہے ہیں، قانون بھی کہتا ہے نہیں، اور قانونی طور اگر ٹھیک ہو رہے ہیں، اگر ٹھیک ہے، دیکھیں اگر ٹھیک ہے، یا وہ جو اپنی پسند کے ججز نہ لائے جائیں، مجھے تو اس بات پہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا ہمارے اسکولوں کالجوں یونیورسٹی میں پڑھایا کچھ اور جاتا ہے، جب آپ پریکٹیکلی جب آتے ہیں تو آپ کو ایک مختلف کرتے ہیں۔ نہیں، ہم خیال ججز نہیں ہونے چاہیے، صحیح آئے اور پر کریں اور جلدی جلدی اپنے کام کریں۔ بالکل صحیح۔